السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے موسم جگائے تو نے۔ کہانی شروع ہوتی ہے دو دوستوں سے جو کہ ایک تصویر لڑکے کی دیکھ کے اس پہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ لڑکا مچھڑ ہے، اس نے برا سا منہ بنایا اور تصویر صوفے پر پھینک دی۔ ارے مچھڑ ہوا تو کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے مونچھیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سائرہ نے لپک کر تصویر اٹھائی اور دوبارہ سے اس کے آگے جما دی۔ لڑکے بغیر مونچھوں کے بالکل اچھے نہیں لگتے، پتہ ہے؟ میری دوست کی دادی کہتی ہے عورت مچھ نال اور مرد گت والا ہی سجتا ہے۔ سارہ کی بات سن کر اسے ہنسی آ گئی اور بولی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تمہاری اسی دوست کی دادی نے کہا ہوگا جس کی منگنی کے بعد اس کے منگیتر نے اسے پہلی بار رات کے 12 بجے فون کیا تو اسے ایسا محسوس ہوا کتے چمک رہے ہیں، تارے بھونک رہے ہیں۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ عشا نے زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ سارہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر جب اس نے اس کی باتوں پر غور کیا تو خود بھی ہنسنے لگی۔ ہاں، اسی کی دادی نے کہا ہے، بس بیچاری کبھی کبھی الٹا بولنے لگتی ہیں۔ اچھا جی، وہ الٹا بولتی ہیں یا تم؟ یاد ہے تمہیں جب ابو نے تم سے پوچھا تھا تمہاری ماں نے کیا پکایا ہے تو تم نے کہا تھا کراری بھنڈی نے امی پکائی ہے۔ عشا کی بات سن کر سارہ نے منہ بنایا۔ تم مجھے چھیڑ رہی ہو نا کہ میں بات کیے بغیر ناراض ہو کر چلی جاؤں؟ ارے تم کوئی بھڑکا چھتا ہو جو میں تمہیں چھیڑوں گی؟ عشا نے پھر شرارت سے کہا۔ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سارہ نے غصے میں کہا۔ چلو مونچھوں کو نظر انداز کر دو، اس کی آنکھیں دیکھو بھینگی ہیں۔ اس نے دوبارہ تصویر کو غور سے دیکھا۔ بھینگی کچھ خدا کا خوف کرو عشا احتشام، اچھی خاصی آنکھیں ہیں اور سائڈ پوز میں تو ایسے ہی لگیں گی نا۔ یہ بہانہ بھی ریجیکٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن اس کے کان تصویر میں بھی اتنے بڑے لگ رہے ہیں کہ حقیقت میں تو پنکھے لگے ہوں گے ہاتھ والے۔ میں تھپڑ لگا دوں گی تمہیں عشا، سارہ نے غصے میں بولی، اور واقعی اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے دھمکی بھی دی۔ اس کے انداز پر عشا کو ہنسی آ گئی۔ اندر کرو یہ اپنے خوفناک دانت، زہر لگ رہی ہو۔ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کیوں تم بے وجہ اتنے اچھے شکل رشتے میں کیڑے نکال رہی ہو؟ حالانکہ شکل اچھی، جاب اچھی اور سب سے بڑھ کر گھرانہ اچھا۔ مجھے جواب چاہیے، سارہ نے گود میں رکھے کشن پر مکہ مارا۔ بات یہ ہے کہ سارہ، میں کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جس کو میں جانتی نہیں ہوں، اور پتہ نہیں محترم کی عادتیں کیسی ہوں۔ پولیس والوں کا تعلق ویسے بھی چنگیز خان کے خاندان سے ہوتا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، مجھے نہیں کرنی شادی وادی، تم امی سے جا کر کہہ دو۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں اور نہ ہی تم مہارانی ہو جو تمہارے حکم کی تعمیل کروں۔ ویسے تم اس نکڑ والے انکل عاشق کو تو جانتی ہوگی نا؟ سارہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، کیا ہوا انہیں؟ عشا نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تائی امی سے کہتی ہوں تمہاری شادی انکل عاشق سے کروا دیں، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور تمہاری بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آخر تم اسے بچپن سے جانتی ہو نا؟ محلے کی عورتیں اور گلی کی بکھار نے بھی شکر کا کلمہ پڑھیں گی، کیونکہ جب تم اس کے پاس چلی جاؤ گی تو وہ صرف تم کو ہی دیکھے گا۔ ویسے بھی جب سے وہ رنڈوا ہوا ہے عورتوں کو تاڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تمہاری تو چاندی ہو جائے گی، اتنے ڈھیر سارے لوگ تمہیں دعائیں دیں گے۔ سارہ نے آرام سے کہا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ایک دم عشا غصے میں بولی، گھٹیا لڑکی، تم خود اس ٹھرکی بڈھے کے ساتھ شادی کر لو نا، بلکہ وہ پچھلی گلی میں جو ماسٹر صاحب ہے نا، جو 6 شادیاں کرنے کے بعد بھی دکھی مچھر بنے رہتے ہیں، شاید تم سے شادی کرنے کے بعد خوش ہو جائیں۔ اور آئندہ میری شادی کے متعلق کوئی بات نہ کرنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اینڈ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ سارہ چند لمحے اس کا غصے سے چہرہ دیکھتی رہی، پھر اطمینان سے بولی، میں تائی سے کہتی ہوں تمہیں اس رشتے سے کوئی اطراع نہیں، تم شادی کے لیے تیار ہو، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی اور میں تمہیں شوٹ کر دوں گی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی شادی کے ٹائم پہ۔ ٹھیک ہے، بھاگ جانا، ویسے بھی طلحہ کا کام چوروں کو پکڑنا ہی ہے، تمہیں بھی وہ پکڑ لے گا۔ سارہ یہ کہتے ہوئے باہر چلی جاتی ہے۔ اب عشا جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا کہانی کے بارے میں بتایا جائے۔ یہ دونوں کزنس تھیں جو کہ ایک رشتہ آیا تھا۔ عشا کسی بھی لڑکے کے ساتھ شادی کے لیے مان نہیں رہی ہوتی۔ اب یہ رشتہ اچھا ہوتا ہے تو اس کی ماں نے نا اس کی کزن سارہ کو بھیجا ہوتا ہے کہ جاؤ جا کے اس کو مناؤ۔ تو یہ ساری اسٹارٹنگ میں جو کنورزیشن تھی یا ان کی باتیں تھی اسی بات پہ تھی۔ اب طلحہ جس لڑکے کا ذکر ہوا تھا یہ اس کا منگیتر ہے۔ اس کے ماں باپ اس کی منگنی کر دیتے ہیں اور منگنی کے 1 مہینے بعد فوراً شادی کی بنا کہہ دیتے ہیں کہ شادی ہوگی۔
شادی کے بعد یہ دونوں اپنی شاپنگ خود ہی کرتی ہیں کیونکہ ان کی اور کوئی بہنیں تو ہوتی نہیں. ساتھ ہی سارا کی بھی شادی ہو رہی ہے. سارا کی بھی اپنی کسی کزن کے ساتھ نہ منگنی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ تائے چاچے کی بیٹیاں ہیں, دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور رشتہ فکس ہو گیا ہوتا ہے. بس یہ اپنی شاپنگیں کر رہی ہیں اور دونوں نا بازار میں شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو عشا غصے میں بولتی ہے, ایک ماہ رہ گیا ہماری شادی کو اور دیکھو ہمیں باہر بھیجا ہوا ہے بازار, خود شاپنگ کرو. حالانکہ اس وقت ہمیں گھر میں بیٹھنا چاہیے. تمہیں یاد ہے پرانی دادیاں مائیاں کہتی ہوتی تھی لڑکی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ورنہ شادی کے دن دھوپ نہیں آتا, اور ہمیں دھوپ میں سڑنے کے لیے باہر بھیج دیا سب نے. وہ کہتی ہے یہ چھوڑو, اب ہم کیا کریں, ہماری کوئی شاپنگ کرنے والا ہے ہی نہیں. دیکھو گھر سے کتنا کچھ کہہ دیا ہے, یہاں سے دوپٹے لے کے آنا, وہاں سے وہ لے آنا, وہاں سے وہ لے آنا. ہماری امیوں کو اتنی لمبی لسٹ تھما دی ہمیں پکڑ کے کہ یہ کام بھی کر دو وہ بھی کر دو. کہتی ہیں ہاں ساتھ میں ایک چھرا بھی لے جاتے ہیں تاکہ تمہاری گردن کاٹ لیتے ہیں. ابھی دونوں اسی بات پہ بحث کر رہی ہوتی ہیں تو سارا جو ہوتی ہے نا اس کی کزن, اس کو ہلاتی ہے. کہتی سامنے وہ لڑکا دیکھو, وہ پولیس والا دیکھو. کہتی کیوں؟ کہتی وہ طلحہ صاحب ہے تمہارے منگیتر. یہ اچھا وہ طلحہ ہے؟ ہاں دیکھو آتے جاتے ساری لڑکیوں کو گور ہے, بالکل کردار کا اچھا نہیں ہوگا. اس کو ایسے ہی بولتی. کہتی تمہیں کیسے پتہ؟ انہوں نے تو چشمہ لگایا ہے, بیچارے دھوپ میں کھڑی ہو کے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور تم ان کو کہہ رہی ہو کہ وہ نظر باز قسم کے ہوں گے. آتی چشمہ اسی لیے تو لگایا ہے تاکہ کوئی ان کو دیکھے نا کہ وہ کس کو دیکھ رہے ہیں. آتی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. کہتی چلو ان کا امتحان لیتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھے انسان ہے یا کہ نظر باز قسم کے. کہتی وہ کیسے کرو گی؟ کہتی میں جنید بھائی کے فون سے نا اس کا نمبر نکال لیتے ہیں, پھر ہم رات کو دونوں نا اس کو فون کر کے تنگ کریں. کہتی غلط بات ہے, مت کرو تم ایسا. کہتی چلے. اور جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ دونوں فون نمبر لے کے آتی ہیں, کال ملاتی ہیں. جیسے ہی کال ملاتے ہیں آگے سے کوئی زنانہ آواز آتی ہے تو سائرہ فٹافٹ فون رکھ دیتی ہے اور کہتی ہائے عائشہ بالکل زنانہ آواز ہے, لگتا ہے طلحہ صاحب کی آواز لڑکیوں جیسی ہے. کہتی دفعہ ہو دوبارہ فون کرو. پھر وہ اس کو دوبارہ فون کرتی ہیں تو آگے سے طلحہ ہی بولتا ہے, آواز بہت اچھی ہوتی ہے. ہیلو طلحہ اسپیکنگ. سائرہ کہتی ہے آواز تو اچھی ہے, ہو سکتا ہے اچھی ہی ہو. پھر سائرہ جو ہے نا تھوڑی سی آواز بدل کے بولتی ہے میں فرح بات کر رہی ہوں, مجھے مسٹر طلحہ سے بات کرنی ہے. جی محترمہ آپ کے کانوں میں لگتا روئی ہے یا تو آپ کو سنائی نہیں دیتا, میں طلحہ ہی بول رہا ہوں. اچھا ہاں میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے اٹھتے بیٹھتے صرف آپ ہی نظر آتے ہیں, میں آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہوں. مطلب اس سے کافی فالتو باتیں کرتی ہے. طلحہ پہلے تو چپ کر کے سنتا, بعد میں اس کی اتنی بےعزتی کرتا ہے. آپ جیسی لڑکیوں کو بالکل بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ ایسے رات کو کسی کو تنگ کر رہی ہیں. میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں, آپ جائیں جا کے کسی اور سے باتیں کر لیں. سائرہ کہتی ہے پلیز ایسے تو نہ کہیں, میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں, میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. مطلب اس کو کافی باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن عائشہ پاس بیٹھی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے. لیکن طلحہ جو ہے نا اس کی بےعزتی کر کے فون بند کر دیتا ہے کہ دوبارہ فون کیا نا تو میں نمبر ٹریس کر کے نا تو بہت برا سلوک کروں گا. جب فون بند ہو جاتا ہے تو عائشہ کہتی دیکھا میں نے کہا تھا نا نہایت ہی بدتمیز انسان ہے, اتنی لڑکی پیار سے بول رہی ہو تو پیار سے بولنا چاہیے. اچھا اور اگر وہ مجھ سے پیار سے بات کرتا تو تم نے کہنا تھا نہایت ہی فلرٹ ہے, شکر کرو اچھا انسان ہے. سائرہ اس کو ڈانٹتی ہے, اب اس کے ساتھ بعد میں پنگے مت لیتی رہنا. اب ان کی جس دن شادی کا دن ہوتا ہے دونوں دلہنیں بڑی بیٹھی ہوتی ہیں برائڈل روم میں, تو ان کی بھابھی پاس آتی, بھابھی میں کیسی لگ رہی ہوں, میں کیسی لگ رہی ہوں. اس کی بھابھی کہتی خدا کا خوف کرو لڑکیوں, آج کے دن تو چپ کر دو, تم لوگ تو دلہن بنی بھی چپ نہیں ہو رہی ہو. اب اسٹیج پہ بیٹھ کے باتیں مت کرنا. وہ دونوں اسٹیج پہ بیٹھی ہوتی ہیں, ابھی دولہے نہیں آئے ہوتے, تو وہ دونوں خسر پسر کر رہی ہوتی. پھر بھابھی آ کے ان کو ڈانٹتی, چپ کرو لوگ گھور رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یہ دلہنیں کتنا پٹر پٹر بولتی ہیں, تم لوگوں کو بالکل تمیز نہیں ہے. اچھا اب ہم دلہن بن گئے تو اس کا مطلب منہ پہ ٹیپ لگا لیں. وہ دونوں پھر بھی چپ نہیں ہوتی. لیکن پھر جب ساتھ میں اس کے طلحہ اور ایک طرف اس کا کی ہسبینڈ بھی آ کے بیٹھتا ہے, وہ دونوں چپ ہو جاتی ہیں. سارا اپنے گھر رخصت ہو جاتی ہے, عائشہ اپنے گھر رخصت ہو کے آ جاتی ہے. اب سارا جیسے رخصت ہو کے آتی ہے, اس کی ساس بہت اچھی عورت ہوتی ہے. ساس کا نام ہے سمینہ بیگم. وہ اس کو کمرے میں بٹھاتی ہیں, اس کو کہتی بیٹا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بلانا. پھر اس کا دیور ایک ہوتا ہے سلار, جو کوئی 9-10 کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی آ کے اس کو سلام کرتا ہے بھابھی. صرف یہی چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے, اور ایک اس کے سسر ہوتے ہیں جو بھی اس کو سر پہ پیار دے کے نہ چلے جاتے ہیں اپنے کمرے میں. طلحہ بھی آیا نہیں ہوتا تو اس کا بھائی بھاگ آتا ہے, ماما بھائی کا یونیفارم کدھر ہے؟ کہتی کیوں کیا ہوا؟ وہ بھائی کو ابھی فوراً ڈیوٹی پہ جانا ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, کسی کو گولی لگی ہے تو بھائی کا جانا ضروری ہے. اس کی ماں کافی غصہ کرتی ہے, اچھا خاصا بزنس چھوڑ کے اس نے پولیس فورس جوائن کی ہوئی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی اپنے بیٹے کی. تو وہ اپنی بہو سے شرمندہ ہوتی ہے, اس سے معافی مانگتی ہے کہ بیٹا تم برا نہ منانا,
تم اس کو سدھار لو گی، کوئی بات نہیں. تو پھر طلحہ اندر آتا ہے، ماما میرا یونیفارم کہاں ہے؟ اور وہ عشاء کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے. اس کی ماں کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے، آج تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم جا رہے ہو. تو یہ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ اب اسی گھر میں رہیں گی نا. اب میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ دوں، آ جاؤں گا 1 گھنٹے میں واپس. اب یہ گھر اسی کا ہے، کوئی مہمان نہیں ہے یہ اس گھر میں. تو یہ کہہ کے نا وہ چلے جاتا ہے. تو اس کی ساس پھر شرمندہ آتی ہے. اس کی ساس اس کو کہتی بیٹا کوئی بات نہیں، تم اب ریسٹ کرو کپڑے وغیرہ چینج کر کے. اور وہ ریسٹ کرتی ہے تو اس کی تصویر کو دیکھ کے منہ چڑھا کے کہتی اینگری مین. اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. اب اسی طرح شادی کو 1 ہفتہ گزر جاتا ہے. تو گھر میں نا اس کی ساس جو ہوتی ہے نا سارے گھر کی ذمہ داریاں اس کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے. بہت اچھا اس کے ساتھ سلوک رکھتی ہے. طلحہ کا بھی اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ برا ہے، یہ اچھا سلوک نہیں کرتا مجھ سے. باقی سارے گھر والے بھی اچھے ہوتے ہیں. عشا بڑی حیران ہوتی ہے، میری ساس نے ساری ذمہ داریاں مجھے دیتی، گھر کے خرچہ سب کچھ. چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی ساسیں بھی ہوتی ہیں. اس کا دیور جو ہوتا ہے نا بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے. کہتی کیا کر رہے ہو سالار؟ کہتا بھابھی میرا سوشل اسٹڈی کا نا صبح ٹیسٹ ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کچھ بھی. جو ٹیچر پڑھانے آتے ہیں مجھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی. کہتی لاؤ میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں. پھر وہ اس کو سمجھا کے پڑھاتی ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے، بھابھی آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، میں تو آپ سے پڑھ لیا کروں. کہتی ٹھیک ہے چلو تھوڑا ریسٹ کر لو، آؤ ہم دونوں مل کے نا کھیلتے ہیں. پھر وہ بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں طلحہ آ جاتا ہے اندر. کہتا ہے وہ اپنے آ کے نا بھائی کو ڈانٹتا ہے، تمہارا صبح ٹیسٹ ہے اور تمہیں شرم نہیں آ رہی، تم کھیل رہے ہو، اور آپ کو تو عقل کرنی چاہیے نا. وہ پھر عشا کو ڈانٹتا ہے. اب یہاں پہ نا طلحہ اس کو ڈانٹتا ہے، لیکن سالار جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی میری غلطی تھی، بھابھی کی کوئی غلطی نہیں. وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ سالار تو بڑا اچھا بچہ ہے، اس نے میری غلطی اپنے اوپر لے لی. اب ایک دن وہ کھانا پکا رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کی ساس نے بتایا تھا طلحہ کو دال چاول بہت پسند ہے. کہتی اچھا ہوں گے پسند، لیکن میں تو اپنے لیے پکاؤں گی. اس کی ساس جو ہوتی ہیں نا دوپہر کو آرام کر رہی ہوتی ہیں، سسر بھی کام پہ گئے ہوتے ہیں، دیور بھی گھر نہیں ہوتا اور طلحہ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. آرام سے کھانا پکا رہی ہوتی ہے. باہر کی نا ڈور بیل بجی جا رہی ہوتی ہے. تنگ آ کے نا جا کے نا دروازہ کھولتی ہے. 2 عورتیں ہوتی ہیں وہاں پہ. کہتی جی آپ کو کس سے ملنا ہے اور آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ کہتی میں اور میری ساس ہی ہیں اس وقت، میں ان کو اٹھا دوں؟ کہتی نہیں ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس ایک انعامی کمپنی کی طرف سے آئی ہیں، وہاں سے آپ کو نا 5 لاکھ ملیں گے. تو ہم آپ سے صرف آسان سے کچھ سوال پوچھیں گے، آپ جواب دیں گی، تو اس کے بعد آپ کو نا کچھ دنوں بعد 5 لاکھ ملیں گے. وہ اتنی حیران ہوتی ہے 5 لاکھ، کیونکہ اب عشا جو ہے نا تھوڑی بیوقوف سی لڑکی ہوتی ہے. وہ ان کو اندر لے آتی ہے، لا کے بٹھا دیتی ہے. وہ اسے بڑے بیوقوفانہ قسم کے نا 2-3 سوال پوچھتے ہیں. عشا ان سے اچھے سے بات کرتی ہے، جواب دیتی ہے، اور ان کو چائے وغیرہ پلاتی ہے، بسکٹ جو بھی گھر میں ہوتی ہے نا چیزیں کھانے کی کھلا رہی ہوتی ہے. اور جب اچھے طریقے سے کھلاتی ہے کہتا بس آپ کو نا 5,000 پہلے جمع کروانے پڑیں گے. کہتی 5,000؟ میرے پاس تو صرف 3,000 ہے. ایسا کرتی ہوں میں باقی پیسے جو نا اپنی ساس کو اٹھا کے ان سے لے آتی ہوں. کہتی نہیں ان کو مت اٹھاؤ، ایسا کرو 3,000 ہی دے دو، ہم جو ہے نا 3,000 کے اندر 2,000 ڈال لیں گے، جب تمہیں 5 لاکھ ملیں گے نا 10 دن بعد تو ہم تمہارے 2,000 کاٹ لیں گے. کہتی ہاں یہ ٹھیک ہے. وہ ان کو آرام سے 3,000 دے دیتی ہے، لیکن دیکھتی ہے ساتھ میں طلحہ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں. وہ پورے 5,000 اٹھا کے نا ان کو دے دیتی ہے، اور وہ نا اس کو ایک کوپن دے کے نا کسی کمپنی کا کارڈ دے کے نا چلی جاتی ہیں. وہ بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے. طلحہ شام کو گھر آتا ہے اور چائے پیتے ہوئے نا باتیں کر رہا ہوتا اپنی ماں سے. تو اپنی ساس کو بتاتی کہ آج 2 عورتیں آئی تھیں، تو ایسے نا مطلب انہوں نے مجھ سے سوال جواب پوچھے تو میں نے ان کو 5,000 دے دیے. طلحہ ایک دم سے حیران ہوتا ہے، تم کتنی بیوقوف ہو، وہ تمہیں لوٹ کے لے گئی اور ایک پولیس والے کی بیوی کو وہ لوٹ کے لے گئی. سب سے بڑی شرمندگی کی بات تو یہ ہے. آتی نہیں دیکھنا جب 10 دن بعد 5 لاکھ ملیں گے نا پھر میں کسی کو پیسے نہیں دوں گی. اس کی ساس کہتی بیٹا ایسے کسی کو گھر میں نہیں داخل ہونے دیتے، پہلے پوچھتے، اگر میں گھر ہی تھی نا مجھے اٹھا لیتی، پتہ چل جاتا کیسی عورتیں ہیں. تو وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو جاتی ہے کہ شاید میری ہی غلطی تھی، میں بیوقوف ہوا کہ. اب نا ایسے ہی 10 دن گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کو نا مطلب پیسے نہیں ملتے. تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے لوٹ لیا کسی نے. پھر وہ طلحہ سے اور گھر والوں سے شرمندہ پھرتی ہے، لیکن کوئی اس کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کی کیا غلطی تھی. اب 1-2 دن بعد نا کوئی ایک عورت اور ایک اور لڑکی آتی ہیں، تو ان کو دروازے پہ نا کھڑا کر دیتی ہے. تو اس سے ڈائریکٹ نا اس کی ساس کی پوچھتی ہیں آپ کے گھر میں؟ جی کہتی ہاں امی ہیں، آپ دروازے پہ کھڑے ہوں 2 منٹ میں ان کو اٹھا لوں. وہ لے جا کے اپنی ساس کو اٹھاتی ہے، اور جب اس کی ساس دیکھتی ہے وہ اس کی نند ہوتی ہے، وہ اس کو اندر بلا لیتی ہے، بٹھاتی ہے. اس کی نند نہ بیٹھتی شروع ہو جاتی ہے، تمہاری بہو کو بالکل تمیز نہیں ہے، اس نے مجھے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا، یہ وہ باتیں سناتی ہے. وہ بعد میں ان کو کھانا وغیرہ سرو کر کے خود چلی جاتی ہے.
ان کے پاس بیٹھتی نہیں کیونکہ وہ کچھ پکا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیٹھنا نہیں پڑتا، لیکن سلام کر کے چلی جاتی ہے کہ یہ اس کی پھوپھو ہے طلحہ کی۔ جب وہ پھوپھو اس کی چائے پی کے چلی جاتی ہے نا تو اس کی ساس اس کو بٹھا کے سمجھاتی ہے، بیٹا وہ تمہیں پتہ ہے وہ طلحہ کی پھوپھو تھی؟ کہتی ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن بیٹا آپ نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، آپ نے پہلے ان کو دروازے پہ کھڑا رکھا ہے، پھر اندر لائی ہیں تو ان کو چائے دے کے صرف بعد میں آپ کچن میں چلے گئے۔ جب کوئی مہمان گھر آتا ہے تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کو تھوڑا ٹائم بھی دیتے ہیں۔ وہ پھر شرمندہ ہو جاتی ہے، میں پھر غلطی کر دی اور کچھ نہیں۔ کہتی نہیں ٹھیک ہے، میں آئندہ لوگوں سے اچھے سے بات کیا کروں گی۔ اب اسی بات پہ نا وہ رو رہی ہوتی ہے رات کو۔ طلحہ کہتا کیا ہو؟ کہتی پہلے میں نے آپ کے 5,000 روپئے ضائع کر دیا، آج آپ کی پھوپھو سے بھی بدتمیزی کر دی، میں کتنی بری ہوں نا، 5 لاکھ تو ملے ہی نہیں۔ طلحہ کہتا ہاں یہ تو افسوس ہے کہ 5 لاکھ نہیں ملے۔ اچھا وہ 5 لاکھ کے لیے رو رہی ہوں؟ کہتی نہیں 5 لاکھ کے لیے نہیں رو رہی، میں تو 5,000 کے لیے رو رہی ہوں نا جو وہ دے گئے، اور آج آپ کی پھوپھو نے بھی امی کو اتنا ڈانٹا، وہ ڈانٹ گئی ہیں۔ اچھا تمہارا کیا ہو سکتا ہے، تم ہوئی بیوقوف تھی، آپ نے مجھے بیوقوف کہا۔ اچھا تمہارا گھر ہے، جیسے مرضی استعمال کرو، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی عقل استعمال کر لیا کرو۔ اچھی وہ رونے والی شکل بنا کے بیٹھی ہوں۔ کہتے اچھا چلو چھوڑو، میں اس چیز کو بھول بھی گیا تھا کہ پیسے ضائع ہوئے ہیں، آؤ میں تمہیں آئس کریم کھلا کے لاتا ہوں۔ تو جب وہ اس کو آئس کریم کھلانے لے کے جاتا ہے پھر اس کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہی رہتا ہے، اور گھر والوں کا بھی، کوئی بھی اس کے ساتھ نا مطلب برا نہیں پیش آتا۔ اس کو خود سمجھ آ جاتی ہے آہستہ آہستہ کہ میں ہی شاید عقل نہیں ہے مجھ میں گھر چلانے کی۔ اب اس واقعے کے بعد نا وہ بڑی احتیاط سے رہنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب جو بھی آئے گا تو میں اس سے اچھے سے ہی بات کروں گی۔ پھر ایک دن اس سے کوئی آدمی آ جاتا ہے، وہ شکل سے بڑا ڈرونا سا لگتا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ آ کے نا طلحہ کا پوچھتا ہے۔ طلحہ اس وقت ہوتا گھر میں ہی ہے، لیکن وہ آرام کر رہا ہوتا ہے، سنڈے کا دن ہوتا ہے۔ کہتی آپ آئے ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے نا طلحہ کو بلانے لے جاتی، اور طلحہ کو جا کے کہتی آپ کے کوئی رشتہ دار آئے ہیں۔ پھر وہ چائے لینے چلی جاتی ہے، طلحہ آ کے اس سے نا اس آدمی کو بڑے گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کوئی گنڈا ہوتا ہے جو ان کے گھر آ گیا ہوتا ہے۔ وہ آتی ہے تو اس کو کہتا آپ جائیں، میں آپ سے بعد میں بات کروں۔ کہتی کیوں جائیں، آپ بیٹھیں چائے پئیں، آرام سے چائے پئیں، میں آپ کے لیے کچھ اور بنا کے لاتی ہوں۔ طلحہ کہتا ہے عشا میں نے تمہیں کہا ہے نا کچن میں جاؤ تم۔ کہتی پتہ نہیں، ایک تو کوئی رشتہ دار آئے، اچھے سے بات کرو، پھر بھی یہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ جب وہ چلا جاتا ہے نا آدمی چائے پی کے، کیونکہ وہ اس کو عشا کو بڑے برے طریقے سے گھور رہا ہوتا ہے جو طلحہ کو برا لگتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی ماں کو بلاتا ہے، کہتا امی یہ آپ نے کیا بیوقوف میرے پلے ڈال دیے۔ کہتی کیوں کیا ہوا؟ کہتی آپ کو پتہ ہے اس نے اس گھٹیا انسان کو گھر کے اندر بٹھا لیا، وہ ایک گنڈا تھا اور اس کو گھور بھی ایسے رہا تھا۔ اس کی ماں بھی کہتی ہے تم نے اس کو کیا پتہ بیچاری کو کون تھا، ایسے تو مت کہو نا۔ کہتی اس کو مما نہ رشتہ داروں میں فرق پتہ ہے، نہ اور نہ اس کو دنیا کو کوئی عقل نہیں ہے۔ یہ ماں کہتی اچھا ہے نا سیدھی سادھی لڑکی ہے، تمہیں کیا چلاک چاہیے تھی؟ کہتا میں تو تنگ آ گئی ہوں، عجیب مصیبت گلے میں پڑ گئی ہے۔ وہ غصے سے کہتا وہ نا بیٹھ جاتا ہے، تب تمہارا دماغ درست ہے، اس کو بھی ڈانٹتا ہے۔ عشا جو ہے نا ماں بیٹوں کی باتیں سن لیتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطی ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے اور آ کے طلحہ کو کہتی ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تو کہتا ہے اگر تمہارا دماغ درست ہے نا تو تم اپنے گھر میں ہی کھڑی ہو۔ کہتی نہیں مجھے امی کے گھر جانا ہے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں نہیں رہ رہی آپ کے گھر میں۔ اس کی ساس بھی کہتی بیٹا ایسے مت کرو، ایسی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی نہیں کرتے ہوتے۔ کہتی نہیں مجھے نہیں رہنا، یہ مجھے بیوقوف کہتے ہیں، ان کو لگتا ہے مجھ میں عقل ہی نہیں ہے۔ کہتا نہیں ہے نا کل تم میں ایک گنڈے کو اٹھا کے کمرے میں لے آئی ہو۔ اچھا خاصا اس کو ڈانٹتا ہے، تو تمہیں جانا ہی ہے نا، کل چھوڑ آؤں گا، ابھی میرا سر مت کھاؤ۔ کہتی نہیں مجھے اب بھی جانا ہے، میں نہیں چھوڑ کے آ رہا۔ پھر وہ اپنے بھائی کو فون کرتی ہے، اس کا بھائی آ کے لے جاتا ہے۔ بھائی کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے تو اچھا خاصا سامان پیک کر لیتی ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے گڑیا کتنے دن رہنا جو اتنا سامان پیک کر لیا۔ وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ تو میرے گھر والے بھی مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ اب اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، سارے پھپھو وغیرہ اس کے رشتہ دار جو بھی پوچھتے ہیں نا تمہاری زندگی کیسی گزری ہے تو ان کو سب کچھ اچھا ہی بتاتی ہے، کیونکہ کبھی کچھ برا تو ہوا نہیں ہوتا اس کے ساتھ، لیکن وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ شادی کے بعد نا ابھی اس کی کزن سارا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آئی ہوئی ہے، وہ بھی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ کہتی کسی گزر رہی ہے زندگی، تو تمہیں نہیں پتہ وہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ وہ مطلب کافی نا باتیں بتاتی ہے اپنی بیوقوفیاں، سارا ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یار تمہاری غلطیاں تھیں نا، تمہیں اپنی غلطی ماننی چاہیے تھی، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نا اس کی دوست اس کو سمجھاتی ہے تو اس کو نا تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے کہ شاید میں نے غلطی کر دی ہے، کیونکہ اس کو ایک ہفتہ ہو گیا ہوتا ہے وہ۔ تو بعد میں اس اپنی دوست سائرہ سے پوچھتی ہے تمہاری زندگی کیسے گزری ہے؟ کہتی مت پوچھو، سگی پھوپھو کے گھر رہی ہوں، اللہ معاف کرے ایسے گھور گھور کے مجھے دیکھتی ہیں، گھر کی ہر چیز کو ناپ تول کے میرے حوالے کرتی ہیں۔ تو اس کو اپنی ساس کا رویہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ تو بہت اچھی ہیں میرے ساتھ، یہ تم تو خوش قسمت ہو، اچھے گھر میں گئی ہو۔ ہاں
ہسبینڈ اچھے ہیں لیکن ساس بھی تو اچھی ہونی چاہیے تھی نا، گھر والے بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں بے عزت کر دیتی ہیں، تو وہ اچھی خاصی چپ ہو جاتی ہے۔ اب اس ہفتے کے دوران نا اس کے نا ساس کے بار بار فون آئے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کو گھر آنا چاہیے، لیکن یہ بات ہی نہیں کرتی اپنی ساس سے، کافی بیوقوف قسم کی لڑکی ہوتی ہے، تو اس کی بھابھی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنی ساس سے کیوں نہیں بات کر رہی، لیکن جب سائرہ کی باتیں سنتی ہے تو اس کو عقل آ جاتی ہے تھوڑی سی کہ میں ہی غلط ہوں۔ تو اس کی ساس کا پھر فون آتا ہے تو خود اٹھاتی، سوری مما، کہتی کیا ہوا بیٹا، کہتی آپ فون کرتی تھی میں آپ سے بات نہیں کرتی، کہتے کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے پتہ ہے آپ سیدھی سادھی ہو، آپ کو پتہ ہم نے آپ کو کسی شادی میں پسند کیا تھا، کہتی ہاں یہ تو مجھے پتہ چلا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کسی شادی میں اچھی لگی تھی، کیوں کیا ہوا، کہتی آپ ساری لڑکیوں میں وہاں شادی پہ بالکل شریف اور خاموش بن کے ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، کہتی مجھے نہیں آنٹی یاد، میں نے تو آپ کو دیکھا نہیں ہوگا، کہتا کہاں دیکھا ہوگا بیٹا، آپ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، لڑکیاں ڈھولکی بجا رہی تھی، عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی، لیکن آپ بالکل ایک چپ چاپ ایک سائڈ پہ بیٹھی تھی۔ تو وہ ایک دم سے دل میں سوچتی ہے ان کو کیا پتا اس دن میں نے املی وال کے گول گپے زیادہ کھائے تھے تو میرا گلا خراب تھا اس لیے میں سائڈ پہ بیٹھی، تو انہوں نے مجھے اس لیے پسند کیا کہ یہ سمجھتے ہیں میں بڑی چپ چاپ اور سیدھی سادھی ہوں۔ وہ اتنا ہنستی ہے اس بات پہ، لیکن کہتی ہے وہ تو مجھے لینے آئیں گے نا اب، کہتی کیوں نہیں آئیں گے، تم ہی ناراض ہو، وہ تو نہیں ناراض طلحہ تم سے، طلحہ کو بھی تم اسی لیے اچھی لگی تھی کہ تم سیدھی سادھی اور شریف لڑکی تھی، اور ورنہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اپنی دوست بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ اگر تمہیں غلطی سے سسرال اچھا مل گیا ہے تو ان کو اپنی سچائیاں نہ بتانے بیٹھ جانا کہ تم دنیا جہان کی بیوقوف ترین لڑکی ہو، اور نہ یہ بتانا کہ اس دن تم چپ کیوں بیٹھی تھی، میں پاگل ہوں بتاؤں گی۔ پھر وہ اس کی کہتی ساس کہتی میں اس کو بھیجتی ہوں، اب اس کو طلحہ لینے آیا ہوتا ہے، وہ گھر میں اپنے ساسو سے اچھے سے ملتا ہے اور آگے نہ کہتا چلو چلنا نہیں ہے، کہتی ہاں چلنا ہے نا، تو گاڑی میں بیٹھتا ہے، کہتی کہتا کیا ہوا ابھی بھی ناراضگی تمہاری ختم نہیں، کہتی نہیں مجھے لگا آپ ناراض ہیں، کہتا میں تو نہیں، تم تھی ناراض، گھر چھوڑ کے تم آئی تھی تمہاری ضد کی وجہ سے، طلحہ کہتا تم بالکل ہی پاگل ہو، کہتی آپ نے مجھے مصیبت کہا تھا میں نے اس لیے غصہ کیا تھا، وہ بہت ہنستا ہے، کہتا ہے میں ناراض نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے اس وقت غصے میں ضرور آ گیا تھا کیونکہ وہ گنڈا تھا اور تمہیں دیکھ کیسے رہا تھا، تمہیں عقل ہی نہیں آیا، میں تو بس تمہیں سمجھانا چاہتا تھا تمہیں سمجھ نہیں آیا، اور وہ رونا شروع کر دیتی، میں آپ مجھے ابھی بھی بیوقوف کہہ رہے ہیں، تو تم پتہ ہے تم مجھے اسی لیے اچھی لگتی ہو کہ تم مجھے سیدھی سادھی لگی تھی شریف سی، کیونکہ وہ لڑکی واقعی سیدھی سادھی سی ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ اچھا رونا مت شروع کرو، میں نہیں ہوں ناراض تم سے، تی سچ میں، کہتا نہیں ہاں سچ میں نہیں ناراض ہوں، ویسے تم گئی ہو نا ہمارے گھر سے رونا ختم ہو گئی، کہتی کیوں کیا ہوا، ارے اتنی بیوقوفیاں جو کرتی تھی، ہمارے گھر میں کوئی بیوقوفیاں کرنے والا ہے نہیں نا، تو ہمارے گھر کی رونق تو تم ہو نا، کہتا تم سے شادی اسی لیے کی تھی کیونکہ تمہیں مجھے پتا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی بیوقوف بھی ہے۔ تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو گئی، امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی، اس میں بس یہ دکھایا گیا کہ لڑکیاں کبھی کبھار بیوقوفی کی وجہ سے کسی کو پسند بھی آ جاتی ہیں اور ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے لڑکیوں کو ہر بات سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لینا چاہیے، جی بیوقوفیاں کرو گے تو ہم لوگ اچھے رہیں گے، زندگی کو لیول میں ہی رکھنا چاہیے، لیول پہ ہی زندگی اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔